نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام الدین الخالص کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور ہمارے ساتھ معروف دینی اسکالر مفتی محمد اسحاق صاحب تشریف فرما ہیں. مولانا صاحب ہمیں ایک سوال موصول ہوا ہے. صاحب پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ فرمائیے کیا ایک سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے یا نہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ اور صدقات جو ہے نا یہ مجھ پر اور میری آل کے لیے حرام کیے. اس بنا پر اکثریت علماء کی یہی کہتی ہے کہ سید ہوں یا غیر سید ہوں وہ اپنی زکوٰۃ نہ سیدوں کو نہ دیں اور امداد کریں جیسے ہو سکتا ہے خدمت اور تواضع کے طور پر ہدیے اور تحفے پیش کریں. مگر شیعہ حضرات اور اس طرح امام ابو حنیفہ کے بڑے دو شاگرد ہیں قاضی ابو یوسف، ان کا یہی کہنا اور بہت کئی علماء نے حنفیوں نے بھی اس کو اختیار کیا کہ بیت المال تو اب رہا نہیں، نہ کوئی فے ہے نہ خمس ہے جو اس کے بدلے میں ان کے لیے مقرر کیا گیا، اس کا کوئی نظم نہیں رہا. اس لیے یہ دوسروں سے نہ لیں کہ حضور پاک پر یہ تان نہ آئے کہ اپنی اولاد کے لیے آپ نے یہ بنا دیا ہے کہ ادارہ سید کو دے دے، تو اس میں کوئی بات نہیں ہوتی، نہ کوئی احسان ہی ہے پھر آل رسول پر. تو اگر اس کو بھی اختیار کر لے کوئی اس دور میں تو جائز. حالات ایسے ہوگا نا کہ ویسے کوئی خبر نہیں لیتا، تو اگر اس طرح ہی سید آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر لیں تو ٹھیک ہی ہے. جی ایک صاحب محسن علی ہم سے پوچھتے ہیں مولانا صاحب قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا ہے کہ آپ شاعر نہیں ہیں، لیکن کچھ احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ شعر بھی پڑھے ہیں، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خود بنائے ہوئے شعر تھے یا وہ کسی اور شاعر کے شعر پڑھتے رہے ہیں؟ اس میں آپس میں موافقت نظر نہیں آتی. نہیں، اس میں کوئی تضاد نہیں. آپ نے کوئی شعر نہیں کہا، نہ آپ کو شعر سے کوئی مناسبت تھی. کسی دوسرے کے اشعار اگر بائی چانس آ گئے زبان پر کبھی کبھی تو وہ دہرا دیں. شاعر تو وہ ہے نا جو خود شعر کہے اور اس کو اس سے دلچسپی، ایسا کوئی معاملہ نہیں. قرآن جو کہتا کہ آپ شاعر نہیں، اس کا یہ معنی کوئی نہیں کہ آپ کو شعر سے کوئی محبت نہیں یا اچھے شعر آپ نے پسند نہیں کیے. آپ ایک مرتبہ سوار تھے اور راستے میں ایک آپ مسلمان بھی آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، وہ جانتا تھا شعر. اب اشعار امیہ ابن ابی سلط کے تھے، وہ کافر مراد، وہ اس نے سنانے شروع کی تو آپ نے اتنے پسند کیے کہ جب وہ شعر پڑھنا آپ کہتے ہی ہے کچھ اور 100 کے قریب پڑھے اس نے. تو وہاں پھر حضور نے بعد میں فرمایا کہ قریب تھا کہ ایک امیہ بن ابی سلط مسلم ہی ہو جاتا. یہ زبان کا مومن ہے، دل کا کافر. ایمان نہیں لایا مگر جو باتیں اس نے کہی نا بین اسلام کے مطابق. اس لیے اچھا شعر سننا کوئی برائی نہیں. آپ کے بارے میں جو کہا نا شاعر نہیں، اس کا مفہوم اور ہے کہ شاعری کی جو ہے نا اس سے تعلق نہیں. شاعر مبالغہ آرائی کرتے، جھوٹ بولتے ہیں، بات جو ہے نا ایک شعر اس کو من بنا دیتے ہیں. یہ ان کی شاعری کی خوبی ہوتی ہے کہ بڑھائیں نا بات پھر ہی لطف بات، مگر دین کے لیے یہ بات بالکل مناسب ہے. نبی جو ہے نا بات کو بڑھائے گٹائے تو دین ہی تباہ ہو جائے. اس لیے شاعر کا معنی ہے کہ آپ اپنی طرف سے مبالغہ کر کے ایک بات جس کی کوئی خیالی باتیں، وہ بھی شاعری جو ہے نا ایک سچائی بنا کر دکھا دیتی. اس لیے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یہ حقائق ہیں، شاعری نہیں ہے، یعنی مبالغہ نہیں یا گڑی ہوئی باتیں، وہ ان معنوں میں کہ شاعر نہیں. ورنہ اچھے شعر آپ نے پسند بھی کیے، خود نہیں کہے. جی مولانا صاحب ایک صاحب ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ فرما دیں کہ دجال کب آئے گا اور اس کے ظہور کی کیا نشانیاں ہیں؟ کوئی اچھی سی کتاب اس بارے میں پڑھنے کے لیے بتا دیں. آپ نے تو ایک خطبے میں فرمایا تھا کہ ہر نبی نے اس کے بارے میں بہت ڈرایا ہے، لیکن آپ کا کوئی خطبہ اس کے بارے میں نہیں ہے. خطبے تو ہوتے رہتے، کیا کریں، مضمون ہی بہت زیادہ. خطبات تو ہیں، پہلے سے موجود ہے. وہ آپ لوگ وہ پوچھتے نہیں نا، ان لوگوں سے پوچھنا چاہیے، ان کے پاس سارے ریکارڈ ہیں. باقی اس دور میں جو بہترین کتاب ہے نا وہ قصہ المسیح دجال ہے، جو حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ نے جو اس کے متعلق روایات تھی سب اکٹھی کر دی، ان پر جر و نقل کر دیے. جو صحیح ہے وہ صحیح، جو نہیں ضعیف ہیں ان کا بیان کر دیا. قصہ المسیح دجال وہ چاہیے نا لوگ اس کا کوئی ترجمہ کر دیں. باقی جو کتابیں ان پر لکھی گئی الزال ما کانا ما یکون بین یدی، یہ نواب سید صدیق حسن کی کتاب ہے کہ جو کچھ ہو چکا ہے اور آج جو آئندہ ہونے والا قیامت تک، وہ سب پیش گوئیاں حضور کے عہد سے لے کر نہ قیامت تک کی. الاذاعہ سعودیہ سے وہ چھپتی ہے، اس میں وہ سب بیان کر دی. دجال کا بھی اس میں چیپٹر ہے. باقی جو کب ظاہر ہوگا
یہ تو نہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہم بتا سکتے کب اتریں گے، دجال کب آئے گا، امام مہدی علیہ السلام کب ظاہر، یہ تو اللہ ہی سارے وقت جانتا۔ قیامت کے قریب ہوں گے سارے 10 نشان جو ہے نا بہت بڑے، ان میں یہ بھی ہے نا کہ مسیح علیہ السلام نازل ہوں گے، دجال ظاہر ہوگا، یاجوج ماجوج کا فتنہ، 10 بڑی نشانیاں قیامت سے پہلے آپ نے ایک حدیث میں بیان فرمائی۔ باقی چھوٹے چھوٹے جن یہ جرائم اور گناہ بڑھ جانا یہ تو عام بات ہے، وہ بہت کھلی علامتیں ہوں گی۔ اور آخری ان میں سے سورج کا مغرب کی طرف سے طلوع ہونا، کہ غروب ہونے کے بعد الٹا چل پڑے گا، پھر آ جائے گا آسمان پر، وہ نشانی ہوگی کہ اب توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہے، پھر بے شک لوگ توبہ کریں نا کوئی قبول نہیں ہوگی۔ بسم اللہ۔ ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب آج کل صورتحال یہ ہے کہ لوگ اپنے سے جادو یا دوسرے اثرات کو زائل کرنے کے لیے کالے ماش اور 2 انڈے رکھ کر اسے کسی صدقے کے نام پر چوک میں رکھ دیتے ہیں اور یا کہیں قبرستان میں پھینک دیتے ہیں۔ میں نے کئی دفعہ لوگوں سے کہا کسی غریب کو دے دیں، وہ کہتے نہیں اس طرح یہ مصیبت اس کے سر پر چلی جائے گی، وہ یہ اپنی حرکت نہیں چھوڑے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ ہم انہیں روک دیں اس مسئلے کے بارے میں یا پھر کوئی اور حل بتائیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں اگر ویسے غریب کو دے دیا تو بیماری اس کی طرف لوٹ جائے گی، تو چوک میں جو رکھتے ہیں کہ یا چوک میں رکھیں کوئی گزرے گا اس پر یہ مصیبت چلی جائے گی، اسی نیت سے کوئی پھنس جائے گا بیچارہ، وہ اڑان گیا اوپر سے گزری، بے ایمان لوگ، کوئی یہ حقیقت نہیں نہ ان باتوں کی اصلیت۔ جادو برحق ہے اور یہ تعویذ گھٹنوں کا اثر بھی ہے، جنات بھی چمٹ جاتے ہیں، اس کا بھی بعض لوگ انکار کرتے ہیں جنی چمٹتے، غلط۔ اللہ پاک قرآن میں کہتا ہے کہ جو سود خور لوگ ہیں نا یہ بھی اس طرح پاگل ہو جاتے ہیں باولے، کالذی یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے وہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے جس کو جن چمٹ جاتا ہے اور اس کو باولا کر دیتا۔ تو جنوں کا چمٹنا تو حقیقت، علاج ان کا جو ہے نا وہ اصل میں اللہ کی کتاب میں سے سورہ آل عمران کی 83 نمبر ہے، رات کو سورج غروب ہونے کے بعد کسی وقت نا آپ ہاتھ سر پر رکھ کر اتنی آواز سے جس طرح میں بول رہا ہوں پڑھ دیا کریں ایک بار، افا غیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا الیہ یرجعون۔ انشاءاللہ جو ہے نا آوازیں آتی، کبھی کوئی چیز اٹھ دی، برتن تو ادھر ادھر پھینکی، سب سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گی۔ سورہ آل عمران 83 نمبر ہے۔ اور اگر جادو کا شبہ کوئی سحر وغیرہ، سورہ الاعراف اس کی جو نا 7ویں رکوع کی آیتیں وہ پڑھنی ہے، 54، 55، 56 3 آیتیں انا ربکم سے شروع ہوتی ہیں، اور رحمت اللہ قریب من المحسنین، یہ کریں انشاءاللہ سارے برے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ جی ایک ساتھی یہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیے کہ اگر میں جنت کا بیان پڑھنا چاہوں صحیح احادیث کی روشنی میں کہ جنت میں کیا کچھ ہوگا، تو اس کے بارے میں کوئی کتاب بتا دیں تاکہ میں آسانی سے خرید کر پڑھ سکوں۔ کتابیں تو لوگوں نے عربی میں تصنیف کی ہیں، جیسے آپ تذکرہ امام قرطبی کا، یہ قیامت سے پہلے نشانیاں، پھر ان کی نشانیاں ساری، جنت دوزخ کا بیان بہت تفصیل سے حدیثوں کتابوں میں بھی۔ صحیح بخاری میں باب الجنہ ہے، جنت کے باب، پنجابی زبان میں نظم میں اگر آپ پڑھ سکتے ہیں نا، اب ہو گیا نا، ہم نے اپنی زبان بھی چھوڑی۔ احوال الآخرہ، آخرت کے احوال جو ہے نا، یہ نشانیاں بھی آئیں گی، قبر کا بھی بیان ہوگا، یہ نشانیاں قیامت سے پہلے، اور جنت میں جو نعمتیں جیسے جیسی چیزیں، یہ حافظ محمد لکھوی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال الآخرت یہ پڑھنی چاہیے انشاءاللہ۔ اس دنیا کے بعد ساری دنیا کے حالات جو صحیح حدیثوں میں آئے نا قرآن میں سب آ جائیں گے۔ جی ایک ساتھی پوچھتے ہیں مولانا صاحب اسلام میں فرقہ واریت پھیلانے والوں کی کیا سزا ہے؟ کوئی وعید قرآن کریم میں یا حدیث میں آئی ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں بتا دیں۔ میں نے ایک اپنے ساتھی سے بات کی کہ قرآن کریم میں ہے کہ آپس میں تفرقہ نہ کرو، تو ساتھی نے جواب میں مجھے یہ کہا کہ وہ تو اس فرقہ حقہ کی بات ہے جو فرقہ حق پر ہے اور وہ اپنے اندر تفرقہ نہ پیدا کرے۔ یہ نہیں کہا کہ دوسروں کے بارے میں نہ کہو کہ وہ یہ ان کو روکو نہیں، ان کو منع نہ کرو۔ ایک خاص فرقے کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ فرقہ تو اللہ پناہ دے تھا ہی کوئی نہیں، اور نہ ہونا ہی چاہیے تھا، امت تھی، ساری جماعت ایک تھی، خیال کا فرق کوئی بات نہیں، کسی کو کوئی سمجھایا یہ کوئی بات نہیں، مگر سارے متحد تھے، محبت تھی، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، اس وقت الجماعت ہی تھی۔ اب بھی جو لوگ ہیں نا بے شک کسی گروہ سے ان تک کا تعلق ہو، سمجھتے ہو کہ وہ زیادہ حق پر، مگر نماز پڑھیں دوسروں کے ساتھ، محبت کریں، جنازوں میں شریک ہوں، کوئی ایسا نہ سمجھے کہ یہ غیر مسلم ہے، وہ سارے ایک ہی جماعت کے ارکان ہیں۔
جو یہ جدا جدا کر دیتے ہیں کہ مسجدیں الگ نماز نہیں ساتھ پڑھنی جنازوں میں شریک، وہ فرقہ تفریق سے نکلا، وہ مجرم ہے، وہ اچھا فرقہ بنے یا کوئی، سب لانتی۔ جو محبت کریں، ایک دوسرے سے پیار کریں، اکٹھے رہیں، خیالات اپنے اپنے جو ان کو حق پر اگر سمجھتے، کوئی بات نہیں، انسان کے ذہن مختلف ہے۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ اگر دوران خطبہ جمعہ نیند آ گئی اور ٹیک بھی لگ گئی، بعد میں اس نے بغیر وضو سے نماز پڑھ لی، تو کیا یاد آنے پر دوبارہ نماز پڑھنی پڑے گی یا وہی نماز ہو جائے گی؟ نہیں، نماز پھر پڑھنی پڑے گی، وضو نہ رہا، نیند گہری آ جائے نا، جب ہوش نہ رہا اور وہ ٹیک لگا دے۔ جی اچھا مولانا، اس نے اگر اس حالت میں جمعہ پڑھ لیا ہے اور بعد میں اسے یاد آیا کہ یار میں تو سو گیا تھا، تو ایسی صورت میں جب وہ نماز لوٹائے گا تو کیا ظہر پڑے گا یا جمعہ کی 2 رکعتیں؟ نہیں، ظہر ہی پڑے گا، جمعہ جو ہے نا جماعت کے ساتھ ہے، جماعت رہ جائے پھر ظہر ہی پڑھنی ہوتی ہے۔ جی ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب، کیا بائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنی جا سکتی ہے یا نہیں؟ بائیں دائیں دونوں میں پہنی جا سکتی، جائز ہے، دونوں طرح آپ نے پہنی، کوئی حرج نہیں۔ جی ایک صاحب نے پوچھا ہے کہ آج کل انٹرنیٹ پر مسلم پاپ سٹار نشید پڑھتے ہیں جن میں موسیقی بھی ہوتی ہے، لیکن جو کچھ وہ پڑھتے ہیں وہ اچھائی کی طرف راغب کرتی ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے کہ موسیقی بھی ساتھ میں ہو اور وہ جو کچھ پڑھتے ہیں نغمے وہ بھی؟ یہ اسی طرح کی بات جیسے کو پوچھا کہ ڈاکہ اور چوری کر کے پھر صدقہ خیرات کر دیا جائے غریبوں، تو کیا وہ اچھا کام ہے؟ کیا ہوگا پھر؟ زمزم میں اگر پیشاب ملا دیا جائے تو پھر وہ زمزم تو نہ رہا۔ بالکل صحیح۔ اسلام میں موسیقی صرف رائی کے برابر جائز ہے کہ چھوٹی بچیاں جو نا عید اور شادی کے موقع پر اگر 10 بجا لیں، باقی کوئی ساز نہیں۔ یہ کہتے ہیں ساز اور نہیں تھے، سب ساز تھے، ایران اور روم بھرے ہوئے تھے، سب کو حضور نے من حرام کیا، توڑا۔ صرف دف جو ہے نا چھوٹی سی ڈھولکی، وہ بچیاں کچھ گیت گا رہے ہیں عید کے دن اور شادی پر، ان کے راہ بالکل پتہ کرتے تھے مدینہ شریف کیوں بج رہی ہے، کوڑے مارے جاتے۔ یہ موسیقی کوئی شان اسلام کے مزاج سے یہ بالکل دور ہے، اس کے نتائج سوائے برے جذبات بھڑکانے کا اور کچھ نہیں، شہوت کو انگیختہ کرتی ہے، برے خیالات پیدا ہوتے۔ جی ایک صاحب شاہ نواز صاحب پوچھتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا درست ہے یا نہیں؟ اگر استنجے کے لیے پانی بھی نہ ہو تو پھر کیا کرے؟ کیا ٹشو سے یا رومال سے استنجا کر سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں۔ بلا ضرورت کھڑے ہو کر پیشاب کرنا خواہ مخواہ کی بات ہے، کیا فائدہ، کپڑے پلید ہوں گے جسم پر، مگر ہے جائز، حرام جو کہتے ہیں نا یہ بات کوئی نہیں۔ اگر کوئی ایسا ہی موقع یا بنا ہی ایسا ہے اسٹیشنوں پر یا کئی جگہ بنائے انہوں نے کہ کھڑے ہو کر پیشاب، تو آپ نے اس لیے یہ کر بھی دیا تاکہ امت کے لیے ایک نمونہ ہو جائے۔ ویسے بیٹھ کر ہی کرتے تھے۔ ایک موقع پر حضرت حذیفہ کہتے ہم ساتھ تھے، آپ مدینہ شریف گئے، باہر کے جو گندگی کے ڈھیر تھے نا پھر ہمیں کہا دوسری طرف منہ کر، آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا۔ یہ بھی دین کی تکمیل ہے کہ کوئی مسئلہ رہ نہ جائے، ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے کھڑے ہو کر لے تو جائز ہے، حرام نہیں۔ کئی صحابہ بڑے بڑے جو انہوں نے بعد میں کیا۔ جی ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت میں ہے رحماء بینہم، یہ صحابہ کرام کے بارے میں آیا ہے کہ وہ آپس میں بڑے نرم ہیں، جنگ جمل میں تو اس کے بالکل الٹ ہے، تطبیق دیجیے۔ رحماء بینہم جن کے بارے میں کہا، پہلی بات تو یہ کہ جو سارے صحابہ کو کہہ دیتے ہیں وہ بھی زیادتی کرتے ہیں، یہ بات ہے اصحاب حدیبیہ کی، جو 1400 آدمی اس وقت ساتھ تھا نا جنہوں نے درخت کے نیچے بیعت کی، ان کا ذکر سورہ الفتح میں نا کہ جنہوں نے یہاں بیعت کی اللہ ان سے پوچھا۔ ان 1400 میں سے لڑائی ہوئی ہے، واقعی طلحہ اور زبیر بھی ان میں سے حضرت علی علیہ السلام سے لڑے، مگر ان کی محبت ختم نہیں ہوئی۔ وہ ٹھیک ہے اس وجہ سے کہ حضرت عثمان شہید ہوئے، اس پر لوگوں کو دکھ ہوا، ذہن جو ہے نا ان میں بہت انتشار پیدا ہوا، یہ بھی بیچارے نکل کھڑے ہوئے کہ اس طرح ہی قاتل پھر رہے ہیں، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا۔ مگر عین میدان جنگ میں رحماء بینہ کر دیکھو کہ جب امیر المومنین نے بلایا حضرت زبیر کو، پھوپھی کے بیٹے بھی تھے، اور کہا تمہیں یاد ہے کہ تم میں اسے ایک مرتبہ محبت کر رہے تھے، بڑے پیار سے باتیں رسول اللہ گزرے، اور کہا زبیر تم علی سے محبت کرتے ہو؟ تو میں نے کہا اللہ کے رسول کیوں نہ محبت کروں، اس کا یہ مرتبہ اور مقام، اور پھوپھی کا بیٹا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ تو اس سے جنگ کرے گا اور تو ظالم ہوگا۔ اسی وقت انہوں نے کہا اگر مجھے یہ بات پہلے یاد آ جاتی میں آتا ہی نہ۔ میدان سے پھر چلے گئے۔ وہ راستے میں ایک آدمی نے جب وہ نماز پڑھنے لگے، وہ بھی حضرت علی کا ساتھی تھا، عمر بن جرموز، پیچھے لگ گیا۔ تو آپ نے نماز شروع کرنے سے پہلے کہا یار ان دنوں میں بڑے جھگڑے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی پارٹی سے کس کا تعلق ہے،
میرا تیرا عہد ہے کہ نماز کے دوران کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، مگر وہ نہ باز آیا، یہ نماز پڑھ رہے تھے تو انہیں شہید کر لیا۔ اور پھر حضرت علی علیہ السلام کے پاس تلوار لے کر گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں تجھے دوزخ کی بشارت دیتا ہوں، تو جہنمی آدمی، اور یہ تلوار جو اس کے ذریعے تو زبیر نے کتنی مرتبہ حضور کا دفاع کیا تھا، تو واقعی اس کا انجام یہی ہوا کہ بعد میں وہ خارجی بنا، حضرت علی کے خلاف ہی لڑا، اس میں قتل ہو گیا۔ طلحہ نے جب یہ بات سنی وہ بھی میدان سے جانے لگے، پھر مروان نے یہ سوچ کر کہ اب یہ دونوں لیڈر چلے جائیں گے تو کھیل تو خراب ہو جائے گا، ہم نے جو آگ بھڑکائی ہے کہ معاویہ سے جنگ سے پہلے ہی ایک ٹکر اور ہو جائے، ایک گروہ ویسے ختم ہو جائے گا، دوسرا کمزور ہو جائے، سازش تھی نا، گھسے ہوئے تھے تو یہ تو خراب ہو۔ اس نے پھر اپنے لشکر میں ہوتے ہوئے زہر آلود تیر مارا، حضرت طلحہ کو شہید کر دیا۔ تو ان کا معاملہ جو نا اصحاب الحدیبیہ کا یہ الگ ہے، معاویہ اور ان کا گروہ یہ کوئی نہیں جو اس وقت نا حدیبیہ میں فتح مکہ، ان کا کوئی نہیں یہ حال، یہ نہ روحا ماؤ بہنام، نہ کوئی انہوں نے توبہ کی، نہ ہارنے لگے، قرآن کھڑے کر لیے، ثالثی میں دھوکہ کر لیا۔ فرق کرنا چاہیے کہ ایک آدمی سے غلطی ہوئی، غلطی تو حضرت آدم علیہ السلام نبی جنت میں اللہ نے صاف کہا تھا قریب نہ جائے، وہ چلے گئے، اللہ خود کہتا کہ ایسا آدم ربا فغوا، آدم رب کی نافرمانی کر بھٹک گیا، مگر اب اس غلطی کی وجہ سے کوئی برا نہیں کرتا، سمجھتے ہیں کہ انہوں نے توبہ کر لی۔ اس لیے طلحہ اور زبیر اور ام المومنین کا معاملہ جو ہے نا انصاف کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ ہمیشہ روتی رہی اور یہی کہتی رہی، عبداللہ بن عمر گزرے تو میں نے مجھے کیوں نہ روکا، میرا کیا کام تھا میدانوں میں نکلنے کا، مگر یہ معاویہ اور ان کا گروہ جو نا بیٹا انہوں نے کوئی توبہ نہیں، ان کے پاس ہی نہیں آئی شرم ساری، دن بن مکاری اور فریب میں آگے بڑھتے۔ جی ایک دوست کہتے ہیں کہ تو ایک تو یہ بات ہے کہ اصحاب الحدیبیہ جو تھے وہ ایسے ہی تھے، لڑائی ہوگی پھر کیا وہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید میں اگر کوئی بات آ جائے نا وہ اس وقت کی بات ہوتی ہے جب آیت اتر رہی، اس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ کا لفظ نہیں رکھا۔ آج میں مومن ہوں کل کافر ہو جاؤں، اور مومن ہوتے ہوئے اللہ نے کوئی بات کہی ہے تو کوئی کہے یار اللہ نے تو یہ کہا، اللہ نے مومن ہونے کی حالت میں کہا تھا، بعد میں بے ایمان ہو گیا پھر کیا ہوا؟ عبداللہ بن سعد بن ربی سراق کاتب وہی تھا، مرتد ہو گیا۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میرا ایک قادیانی سے مناظرہ ہو گیا، میں نے اس سے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب پہلے 20 سال تو یہ لکھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہیں، مگر بعد میں انہوں نے اپنے عقیدے سے رجوع کر لیا، پھر وہ خود ہی عیسیٰ علیہ السلام بن بیٹھے، ایسی صورت میں آپ لوگ ان کی استعداد کو کیسے رفع کرتے؟ تو انہوں نے مجھے جواب میں کہا یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بعد میں قبلہ رخ ہو گئے۔ میں تو اس کا جواب سن کر پریشان ہو گیا ہوں، اب آپ ہی جواب دیں۔ آپ میں اگر یہ صلاحیت نہیں کہ ان لوگوں کا جواب دے تو کس نے کہا کہ آپ یہ کام ضرور کریں؟ کیوں مناظرے کرتے ہیں؟ یہ چھوڑ دیں ان لوگوں پر جو اسپیشلسٹ ہیں، جانتے ہیں ان کی چالاکیوں کو۔ اب نسخ جو ہے نا احکام میں ہوتا ہے کہ حکم دے دیا اللہ نے اس طرح منہ کرو، بالکل دین تھا کہا آپ اس کی بغیر منہ کر لو۔ یہ جو حکم ہوتے ہیں نا اس میں یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں ضرور حالات کے تحت، عقائد میں نہیں ہوتی کہ پہلے اللہ تعالیٰ 15 سال اعلان کرائے کہ اللہ ایک ہے، پھر اعلان ہو جائے کہ نہیں خدا 3 ہے۔ عقیدے میں تبدیلی بے ایمانی ہے، یا پہلے تم جاہل تھے یا اب کافر ہو، یہ احکام کی کوئی بات نہیں۔ شراب نہیں حرام تھی، لوگ پیتے، جب حکم ہو گیا لوگوں نے مٹکے توڑ دی۔ یہ حلال و حرام میں جو احکام ہے نا ان میں تبدیلیاں، جو نظریات اور عقیدے ہیں وہ تو شروع سے پتہ ہوتا کہ قیامت برحق ہے، رسول سچ، ان میں کیا تبدیلی ہونی۔ اگر یہ بات کفر کی تھی، جیسے اب یہ کہتا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ ماننا شرک ہے، تم خدا کی طرح اس کو حین کو یوم، یہ 20 سال جو ہے 12 سال کتابوں میں چھاپے مجدد بنا ہوا ہو، وہی آ رہی ہو، اللہ بھی خاموش رہے، پہلے دن ہی ٹوک دیتا کہ کیا کر رہا ہے غلام، یار مر چکا ہے، چھوڑ اس بات۔ پھر نبی جو ہے 1901 تک کہ حضور کے بعد جو نبی بنے اس کے پر اللہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، وہی کا سلسلہ بند ہے، ایک حرف نہیں نازل ہو سکا، پھر کہہ دیا کہ میں تو غلطی پر تھا، وہی تو جاری۔ یہ مکار و فریبی لوگوں کے کام ہے، یہ قبلہ بدلنے والی بات نہیں۔ احکام میں نسخ جو جائز ہے، عقائد میں کوئی نہیں۔ بالکل صحیح۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ علیین اور سجین کیا یہ دونوں مقام روحوں کے ٹھہرنے کے ہیں؟ علیین اور سجین یہ روحوں کے مقام ٹھہرنے کے ہیں یا کیا ہے؟ کوئی نیا جہان ہے الگ سے بنایا ہوا اللہ تعالیٰ نے؟ جہان الگ ہی، اللہ تعالیٰ کے جہان جو ہے نا ان کو ہم نہیں پوری طرح سمجھ سکتے۔ یہ قرے جو ہیں آسمانی یہ اتنے زیادہ کہ ہمیں خبر نہیں۔ مرنے کے بعد نیک لوگوں کی روحیں جو نا علیین میں ٹھہرا دی جاتی ہیں،
وہاں کھلے کمرے ہیں، جہاں تک نظر جاتی ہے اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں، جنت کی طرف سے دروازے کھلے، خوشبوئیں آ رہی ہیں، راحت اور آرام سے رہتے ہیں۔ برے لوگ جیسے حوالات میں بند ہوتے ہیں، اس طرح پسری پر پسری چڑھتی ہے، بری حالت ہے، گندگی اور بدبوئیں سجین ہے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں شادی شدہ ہوں، بس یہ لیے ان کو سمجھ لیں ریسٹ ہاؤس میں جیسے ٹھہرائے ہوئے مہمان، ابھی جنت کا فیصلہ نہیں ہوا، وہ لوگ جیل میں حوالات میں بند ہیں، مقدمہ چلے گا، جرم ثابت ہوگا، کس درجے کی سزا چاہیے، پھر اصل جیل میں جائیں گے جس کو دوزخ کہتے ہیں۔ یہاں ایک بات وہ نہ بیان کرنے کے لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے، جو اس نے نیکی بدی کرنی تھی وہ بھی ریکارڈ بنا، کیوں نہیں مرتے ہی فیصلہ کر دیا جاتا کہ یہ جنت چلا جائے تو؟ یہ سوال اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں آدمی کی نیکی بدی کا تصور بہت محدود ہے۔ ہم کہتے ہیں نیکی وہ جو زندگی میں کر لی، برائی وہ جو اس نے زندگی میں برائی کی، نہیں، یہ کھاتے مرنے کے بعد چلتے رہتے ہیں، بڑی خطرے کی بات ہے۔ میں اب لوگوں کو جو بتا رہا ہوں، میں مرد ہوں، میری ہڈیاں مٹی کھاد ہے، مگر میری باتیں سن کر جو لگیں گے ان کی نیکیوں میں سے مجھے برابر نیکی ملے گی، ان کو بھی ملے گا کرنے کا مجھے برابر، اور جو وہ برائی میں اگر سکھا دوں نعوذ باللہ تو پھر گناہ اور برائی میں سے بھی حصہ ملتا رہے گا۔ یہ جب تک یہ کارخانہ سٹاپ نہیں نہ ہوتا، میزان نہیں لگتا کہ اس کی نیکی کدھر کدھر گئی۔ ماں باپ کو بھی ہوش سے رہنا چاہیے، ایک بری مثال پیدا کر دیں، بچے بگڑ جائیں تو بچوں کی گاں نسلیں جو بگڑیں گے اس میں بھی ان کا حصہ ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مر گیا قابیل، مگر اس نے قتل کی سنت جاری کی، اپنے بھائی کو قتل کیا، اب ہر قتل میں سے ایک ایک قتل اور اس کے کھاتے میں جمع ہوتا ہے۔ یہ تو قیامت کے دن پتہ لگے گا نیکیوں کے کتنے پہاڑ بنے اور برائیوں کے، سنبھل کر قدم رکھنا چاہیے۔ اللہ یہ فیصلہ اسی وقت ہوگا جب دنیا کو اللہ ختم کرے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ اس کی نیکی کدھر کدھر گئی، برائی نے کیا کیا رنگ دکھائے۔ اس وقت انتظار میں ہی کچھ بنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ حوالات میں بیٹھے۔ اللہ معاف۔ ایک دوست پوچھتے ہیں مولانا صاحب میں شادی شدہ ہوں، کمرے میں اٹیچ بات نہیں، غسل جنابت کی حاجت ہو جاتی ہے تو باہر آ کے نہانا مشکل، کیونکہ سستی اور شرم کی وجہ سے نہیں باہر آتا، فجر کی نماز بھی لیٹ ہو جاتی ہے، شریعت میں اس کی کوئی معافی کی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں؟ معافی تو بتائیں گے، مگر آپ دیکھیں نا، اگر آپ کو اتنی شرم آتی تو ذرا صبر کر لیا کریں، اگر صبر نہیں کرتے تو پھر غسل کر لینا چاہیے۔ باقی اگر کوئی ایسا معاملہ نا کہ آپ سمجھ لیں کچھ ایسے برے نتائج نکلیں گے، یہ سوال پیدا ہوں گے، تو آپ تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، پھر کسی وقت نہا لیں۔ لوگ سمجھتے ہیں نا صاف ستھرا رہنے کے لیے روز نہاتے ہی لوگ، اس زمرہ میں چلے جائیں، نماز تیمم سے پڑھ لیں۔ تیمم کوئی بڑا لمبا کام نہیں، دونوں ہاتھ زمین پر بسم اللہ مارے، بس اتنا، پورے منہ پر بھی نہیں، داڑھی پر پھیرنے کی ضرورت، یہاں سے لے کر یہاں تک، اس سے اتنا ہی پاک ہے جتنا وضو اور غسل سے۔ قرآن پڑھیں، نمازیں پڑھیں، طواف کعبہ کریں، مگر یہ ضرورت کے تحت ہے، خواہ مخواہ نہیں اس کو اپنانا، کوشش تو غسل کی کرنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چاروں بیٹیوں کے متعلق فرما دیں کہ ان کی شادیاں کہاں ہوئی؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں سے بھی شادیاں ہوئیں، ان کے یہ مختصر سے حالات۔ مشہور قصہ یہی ہے کہ عتبہ اور عتیبہ جو ابو لہب کے بیٹے تھے نا، دو بچیاں آپ کی جو تھیں نا، رقیہ اور ام کلثوم، کچھ کہتے ہیں منگنی ہوئی تھی صرف، کچھ کہتے ہیں نہیں شادی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ہے یہ افسانہ، کوئی ان کی نہیں شادی ہوئی تھی، نہ یہ کوئی منگنی ہوئی تھی، وہ شروع سے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں ہی ہے۔ پہلے بڑی تھی رقیہ، جب وہ جنگ بدر کے موقع پر حضور بدر کو تشریف لے گئے نا، تو پھر حضرت زید بن حارثہ کو چھوڑ گئے کہ تم ان کی نگرانی کرو، تو پھر بعد میں وہ فوت ہوئی، دفن کر دیا حضور پہ، بعد میں قبر پر گئے، بعد میں ام کلثوم ان کے نکالے۔ یہ ابو لہب والا قصہ جو ہے نا، اس کی سند نہیں ٹھیک۔ صحیح۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ قرآن کریم میں آیا ہے یہ کتاب تمہارے لیے شفا ہے، کیا یہ شفا جسمانی ہے یا روحانی؟ واقعی اللہ نے کہا کہ قرآن میں شفا ہے، اور یہ جسمانی شفا کے لیے بھی ہم استعمال کر رہے ہیں، دم درود کرتے ہیں، مگر یہ بعد میں سوچا ہوا فائدہ ہے، قرآن شریف کا یہ منشا نہیں، اس آیت کا یہ مفہوم نہیں۔ یہ نیک لوگوں نے اگر تجربہ کیا اور شفا ہو جاتی ہے تو بسم اللہ، کوئی حرج نہیں، جیسے دوسرے علاج ہیں، یہ تو سب سے اعلیٰ علاج۔ وہاں جو ہے نا شفا، اس کی دوسری جگہ تشریح کر دی۔ قرآن مجید کو سمجھنے کا سب سے اچھا طریقہ کہ ایک آیت آپ پڑھیں نا، اور تھوڑا بہت اس میں ابہام رہ جائے، نہیں واضح ہو، آپ قرآن پڑھتے جائیں، دوسرے مقام پر نا سٹائل بدل کر وہی بات دوسرے لفظوں میں بیان ہوگی، جیسے بات سورج کی طرح روشن ہو جائے گی۔ اب فرمایا شفاء لما فی الصدور، کہ سینوں میں جو روگ ہیں نا ان کا یہ علاج،
دہری ہیں، کافر ہیں، منافق ہیں، گناہ کی عادتیں۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب ایک حدیث آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، اس کا ایک حصہ تو بیان ہوتا ہے، ایک ہوتا ہی نہیں۔ حدیث ہے کہ میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ اب اس شہر کی بنیاد عمر، دیوار عثمان، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق کا بھی اس میں ذکر ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے؟ اگر صحیح ہے تو اس کا ایک حصہ کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ بہت اچھا کیا سوال میرے ساتھی نے کیا۔ دین میں جو چیزیں خواہ مخواہ داخل کر دی گئی ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ انا مدینہ العلم والی بابو، میں علم کا شہر والی اس کا دروازہ۔ کہیں آ جاتا نا دارالحکمت والی بابو، میں حکمت کا گھر ہوں، علی دروازہ، نہ تو وہی ٹھیک ہے۔ مگر یہ آپ نے جو کہی نا اس سے قدرے اچھی ہے، وہ ضعیف ہے، کمزور ہیں ذرا راوی، مگر آپ نے کہا نا کہ وہ بکر بنیاد ہیں، یہ دیواریں ہیں، وہ چھت ہیں، وہ دروازہ، یہ تو بالکل من کرتے دعویٰ، اس کا تو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کیا بیان کریں جاتے۔ میں نے تو پہلی بھی نہیں نا بیان کی، جس میں ذرا بھی شبہ ہے نا کہ شاید حضور نے نہیں فرمائی، کیوں بیان کریں؟ کھڑی پکی بات کرنی چاہیے۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ جب حضرت امیر المومنین کے لیے یہ حدیث ہی کافی، زیادہ نہ سنایا کرے، شیعہ سنی یہی سنا دے کر کافی کہ آپ نے فرمایا کہ علی، اور یہ قسم کھا کر حضرت علی علیہ السلام نے سنایا کہ نبی امی نے مجھے یہ بات کہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا کہ میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس نے جانوں کو پیدا کیا، جس نے انگوریاں پیدا کی، جس نے صبح کو رات سے نکالا، اس اللہ کی قسم ہے کہ نبی امی علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا تھا کہ تجھ سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کی، اور تجھ سے بغض نہ کرے گا سوائے منافق۔ اس لیے بڑا مرتبہ پایا کہ حضور کے بعد مومن منافق کو جانچنے کا معیار بن گئے کہ امت میں دیکھنا نا مومن کون ہے اور منافق کون، پہچانیے، تو تجھ سے محبت کریں گے وہ مومن ہوں گے، جو بغض کریں گے وہ منافق ہوں گے۔ پہلے دور میں تو لوگ ممبر پر لعنت کرتے رہے نا، وہ نامراد تو ختم ہو گیا، مگر اس دور میں بیٹا جو گروہ پیدا ہو گیا اہل حدیث اور جو بندیاں ناسبی، جو امام حسین علیہ السلام کو باغی کہتے ہیں، علی علیہ السلام کو برا کہتے ہیں، کتابوں پر کتابیں لکھ رہے ہیں خلاف سے معاویہ یزید وغیرہ۔ تو یہ بات سب سے اعلیٰ کہ آپ نے کہا تو اس سے محبت نہ کرے گا سوائے مومن کی، اور بغض نہ کرے گا سوائے منافق۔ جی، ایک آدمی کسی کاروبار میں 10,000 روپے حصہ ڈالتا ہے، کئی سالوں کے بعد روپے کی قیمت بڑھنے سے کاروبار والے 10,000 کو لاکھ روپے بنا کر اس پر زیادہ منافع دیتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ یہ بات کوئی نہیں سمجھ میں آتی، ہونا تو یہ 10,000 اس کا تھا جتنے ان کے تھے نا، اس وقت نسبت طے کرتے کہ میرا حصہ کتنا بنتا، بعد میں قیمت بڑھتی یا گھٹتی وہ ریشو قائم رہتی، اس کا 100 ہے ان کے 10 ہے، تو 1 اور 10 کی نسبت ایسی نہیں، ویلیو کو چھوڑیں وہی نسبت قائم رکھے کہ جتنا کاروبار اتنا ہمارا تھا شروع میں، سرمایہ تیرا اتنا تھا، اتنا حصہ بنتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ ایک صاحب کا سوال ہے، وہ پوچھتے ہیں مولانا صاحب جو ہی نماز شروع کرتا ہوں تکبیر اولیٰ کہی، ساتھ ہی ساری دنیا کے کام یاد آ جاتے ہیں، ایک کے بعد دوسری بھولی ہوئی چیزیں بھی یاد آنا شروع ہو جاتی، ادھر سلام پھیرا ادھر سے ارے خیالات ختم، بہت بڑا وہم کا مسئلہ ہے، اس کا کوئی حل فرمائیں۔ اس کا حل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو نماز آپ اس حال میں پڑھتے ہیں یہ اس نماز سے جس میں خیال نہیں آتے 1000 گنا زیادہ ثواب والی ہے۔ خیال نہیں آتے اس میں کچھ نفس کی لذت بھی شامل ہو، بڑا مزہ آیا، جو یہ کڑوا گھونٹنا کہ شیطان خیالات ہی، مگر آپ اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور پڑھتے جاتے ہیں، چھوڑتے نہیں۔ آپ نے جنگ لڑی اس بے ایمان کے ساتھ، اس کو اپنا کام کرنے دیں، آپ پڑھ دیں اور اللہ جو ہے نا رحیم قبول کرے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک ساتھی پوچھتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہو یا 1 یا 2 سانس اس نے لیے ہوں تو ایسی صورت میں نماز جنازہ پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ سانس لیا ہو نا پھر تو سارے کہتے ہیں پڑھنی چاہیے، ٹھیک، وہ پیدا ہوا زندہ پھر مر گیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو پھر بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ زیادہ علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں پڑھنا، کیونکہ وہ پیدا ہی مردہ ہوا۔ کچھ ایسے بھی امام احمد بن حنبل کی طرح کہ 4 ماہ پیٹ میں رہنے کے بعد اگر وہ مردہ پیدا ہوا نا تو چونکہ حدیث پاک میں آتا کہ 4 ماہ کے بعد پھر اس میں روح پھونک دی جاتی، وہ زندہ ہو جاتا، حرکت پیٹ میں کرنے لگتا، اس لیے وہ زندہ ہونے کے بعد مرا ہے، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھ دینی تھی، یہی بات ٹھیک۔ باقی مسئلے کی حد تک اگر بچہ اچھا بلند 6-7 سال کا اس کا بھی نہ پڑھیں تو لازم نہیں، بالغ کا جیسے فرض ہے نا، بچے کا نہیں۔ حضور کا بیٹا جو تھا 19 ماہ کا ہو کر فوت ہوا ابراہیم، آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی،
تو لازم نہیں ان کی، نہ شہید کی لازم ہے، صحیح، وہ بھی جائز ہے صرف اگر پڑھ لے، اور بچے کی بھی اگر پڑھتے ہیں بڑے کی تو یہ جائز ہے۔ فرض اس وقت شروع ہوتے جب وہ بالغ ہوا، نیکی بری کی پہچان، پھر یہ احکام لاگو ہوا۔ پہلے جو جائز، حرام نہیں، صرف جائز۔ جی۔ ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہمارے سامنے ہے کہ آپ اپنے نواسے اور نواسیوں کو لے کر مسجد میں آتے، کندھوں پر وہ چڑھتے اور دوران نماز بھی آپ انہیں پکڑے رہتے۔ ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ اکثر بزرگ بچوں کو مسجد میں آنے سے منع کرتے ہیں، کوئی لے آئے تو غصہ کرتے ہیں۔ اب اس صورت میں ان اعتراض کرنے والوں کو کیا کہا جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے؟ جو بچوں کو روکتے ہیں انہوں نے ایک حدیث بھی گڑھ لی ہے نا کہ کہتے ہیں جنب الصبیان والمجانین، مسجدوں سے دور رکھو بچوں کو اور پاگلوں کو۔ اپنی طرف سے حضور کا نام استعمال کرتے رہتے۔ اس نے ٹھیک کہا کہ حضور کے زمانے میں بچے بھی آتے تھے، آپ پر حسنین سواری کر لیتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر لیتے تھے، امامہ کو اپنی نواسی کو اٹھا کر نماز پڑھاتے تھے، تو بچوں کو روکنا نہیں چاہیے۔ اگر آنے نہیں دیں گے آہستہ آہستہ جب وہ سخت ہو جائیں گے پھر مسجد کا رخ ہی نہیں کریں۔ ایک صاحب بڑا اہم سوال پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا انا للہ، اور وہ چلتا ہوا کاروبار اور پراپرٹی چھوڑ گئے۔ میرے بھائیوں میں سے ایک بھائی کہتا ہے کہ اس کاروبار کو میں سنبھال لیتا ہوں اور ان کے قرضے بھی اتار دوں گا، آپ باقی بھائی صرف پراپرٹی میں حصے دار ہو، تو کیا ایسی صورت میں یہ ذمہ داری سب بھائیوں سے ختم ہو کر اس کے سر پر ڈال دی جائے اور پراپرٹی کے بیچ میں کے حصے کر لیے جائیں؟ ایسی صورت میں کیا ان کا قرضہ بھی معاف ہو جائے گا یا نہیں؟ اصل میں تو سب بچوں پر عائد ہوتا ہے کہ ان کے قرضے ادا کریں، ہر شے میں سے حصہ لیں، پراپرٹی پین سے اور باقی چیزوں میں۔ مگر اگر وہ اپنی خوشی سے دستبردار ہو جائیں، آپس میں کوئی صلح ہو جائے تو کوئی بات نہیں، ایک بچہ قرضے اپنے ذمہ لے لا اور کاروبار سنبھالتا اور یہ سب بھی خوش ہو کر یہ مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر جو تقسیم کرنا چاہے وہ کر لیں، باقی اگر وہ لیتا دے دیں اس کو۔ آئندہ حالات میں وہ آدمی قرضہ نہیں ادا کرتا تو یہ بری ذمہ ہے؟ یہ بری ذمہ، پھر وہی مجرم اگر جس نے یہ ذمہ لیا تھا اور نہیں ادا کیا۔ صحیح صحیح صحیح۔ مولانا صاحب بہت شکریہ، آپ نے سوالوں کے جواب دیے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الامین آمین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الأولى۔ آمین۔ اللہم استعملنا بسنت نبیک وتوفنا علی ملتہ واعذنا من مضلات الفتن۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ آمین۔ آمین یا رب العالمین۔